بل دیگر بھی آواز بلند صلوات پڑھے حاضرین کی حوائج کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، اہل ایمان اور اہل اسلام کی حفاظت کے لیے، آفات و بلیات، مصیبات و تکالیف سے امان کے لیے بلند تر صلوات. تمام مومنین کی صحت و سلامتی، سید نعیم الحسن بخاری اور اہل خانہ، سید خلت عباس بخاری اور اہل خانہ، سید بلال حسین بخاری اور اہل خانہ، سید حسن عقیل بخاری اور اہل خانہ، ان سب کی صحت و سلامتی، حاضرین کی صحت و سلامتی، مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. تمام شہدائے ملت جعفریہ، سید نذیر حسین بخاری اور ان کی زوجہ محترمہ سید عاشق حسین بخاری اور ان کی زوجہ، سید انیس حیدر بخاری اور ان کی زوجہ، شیخ سید شاہد حسین نقوی اور ان کی زوجہ، سید تہذیب الحسن بخاری اور ان کی زوجہ، سید ذکی جعفر بخاری اور ان کی زوجہ، سید تقی محسن شہید، سید عابد رضا بخاری، سیدہ شاہدہ رباب مرحومہ، سیدہ یاسمین طاہرہ، سیدہ حمیدہ بیگم مرحومہ، حاضرین کے تمام مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق
وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا بلند الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولیں حسینیت ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستو قرآن مجید و فرقان حمید کا ایک پاکیزہ اعلان کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں ایک صاحب ایمان کا درجہ ایک صاحب علم کا درجہ کمال مکتب اہل بیت یہ ہے اور کمال تشیع یہ ہے کہ میرے رب نے دنیا کے کسی مکتب پر وہ لطف نہیں کیا جو مکتب اہل بیت پر کیا اور وہ لطف یہ ہے کہ کل ایمان بھی ہمیں دیا اور باب علم بھی ہمیں دیا میرے دوستو تاریخ گواہ ہے مال ختم ہونے والی شے ہے اقتدار مٹنے والی شے ہے حکومتیں مٹ جاتی ہیں حاکم اتر جاتے ہیں لیکن علم اللہ کی ایک ایسی طاقت ہے جس کو پھیلانے والے قبروں میں بھی سو جائے تو علی کہتا ہے وہ زندہ ہوتے اور یہ نہج البلاغہ گواہ ہے حلق خزان الاموال وهم احیاء کہ میرے مولا نے فرمایا مالوں کو جمع کرنے والے مردہ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں حلق خزان الاموال مالوں کو جمع کرنے والے مردہ ہیں لوگ کہتے ہیں ہم احیاء کہ وہ زندہ ہیں العلماء باقون ما باقی الدہر علم والا اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک زمانہ باقی رہتا ہے اور آپ اس بات کو تھوڑا شدت سے اگر محسوس کریں آج کیوں مالک اشتر زندہ ہے آج کیوں ابو ذر غفاری زندہ ہے آج کیوں میثم دمار زندہ ہے آج کیوں عمار یاسر زندہ ہے آج کیوں حبیب ابن مظاہر زندہ ہے آج کیوں ابو بصیر زندہ ہے آج کیوں زرارہ بن عاجم زندہ ہے آج کیوں محمد ابن مسلم الثقفی زندہ ہے آج کیوں جابر بن عبداللہ انصاری زندہ ہے آج کیوں حضرت بہلول تنا زندہ ہے آج کیوں شیخ صدوق زندہ ہے آج کیوں شیخ مفید زندہ ہے آج کیوں سید رضی زندہ ہے آج کیوں خمینی بت شکن زندہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے وجود تو قبروں میں چلے گئے یہ تو قبروں کی لحد میں اتر گئے اور یقین جانیے گا یہ ایسی جلیل القدر شخصیات ہیں آپ کے اسی دور کی شخصیت سید محمد کاظم قزوینی رحمت اللہ علیہ جن کی بے بہا کتابیں ہیں اور ہر معصوم پر انہوں نے ایک ایک کتاب لکھی فاطمہ من المہد الاللہ علی من المہد الاللہ زینب من المہد الاللہ حسن من المہد الاللہ حسین من المہد الاللہ 14 کے 14 معصومین پر حضرت
العزت نے کتابیں لکھی ہیں اور آپ حیران ہوں گے ہم تو دنیا میں عجب وسیلہ بناتے ہیں نا, ایک چاولوں کی دیگ کی منت مان کے سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑا کام کر لیا ہے اور مجلس میں تھوڑا لنگر تقسیم کیا کر لیا, ہم تو کہتے ہیں جنت ہماری پکی ہے. دوستو اگر تاریخ پڑھیے, یہی سید محمد کاظم قزوینی صدام ملعون کا زمانہ تھا جب سید کو گرفتار کربلا سے کیا گیا, علماء کو گرفتار کیا جاتا, بغداد کی جیلوں میں ڈالا جاتا, سید کو بھی گرفتار کیا گیا. فرماتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی, مجھے لے چلے. فرماتے ہیں اندازہ ہو رہا تھا ہمیں شاید بغداد کی طرف لے جا رہے ہیں. بیچ راستے سے گاڑیوں کا رخ بدلا, فرمانے لگے دل نے کہا معاملہ کوئی اور ہے. جنگل میں گاڑیاں پہنچ گئی, پٹیاں کھل گئی, اوزار نکل آئے, قبریں کھودی جانے لگی. مجھے ایمان سے بتاؤ دوستو, جس کی سامنے اس کی قبر کھودی جا رہی ہو, فرماتے ہیں جب میرے سامنے میری قبر کھودی جانے لگی تو میرے پاس اور تو کچھ نہ تھا. میں نے فوراً اپنے اللہ سے رابطہ کیا اور رابطہ بھی حسنین کی ماں زہرا کے ذریعے کیا. اللہ اکبر, ذرا غور کیجیے گا میرے لفظوں پر. میں نے سید محمد کاظم قزوینی فرماتے ہیں میں نے رابطہ کیا. کیا کمال ہوتا ہے علم کا اور کیا عظمت ہوتی ہے علم کی. فرماتے ہیں میں نے اللہ سے رابطہ کیا, فاطمہ زہرا کے ذریعے کیا, بطول عذرا کے ذریعے کیا, صدیقہ طاہرہ کے ذریعے کیا. اور کیا رابطہ کیا, اے میرے اللہ موت کے بادل منڈلا رہے ہیں, یہ حق ہے کہ میری موت کا خالق بھی تو ہے, میری زندگی کا خالق بھی تو ہے. میرے اللہ میں سیدہ طاہرہ کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, اگر آج بچ گیا تو میں محمد کی بیٹی کی سیرت پہ کتاب لکھوں گا. کمال کی منت ہے دوستو. میں لنگر کا مخالف نہیں ہوں, نیاز ہونی چاہیے, کھانی چاہیے, پکنی چاہیے, اس لیے کہ نیاز خود بھی کھایا کرو, لوگوں کو بھی کھلایا کرو. ہو سکتا ہے تمہارے حلال کے پیسے کی پکی ہوئی نیاز میں اللہ اثر دکھائے, کوئی غیر اپنا بن جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کمال ذرا دیکھیے, ایک نیا رخ تاریخ دیکھیے. حضرت فرماتے ہیں قسم منت مان کے اللہ سے رابطہ کر کے مطمئن ہو گیا, نہ جانے کتنی دیر قبریں کھودی جاتی رہی. فرماتے ہیں بالکل مطمئن تھا, کوئی حزن و ملال نہ تھا, کوئی غمزدگی نہ تھی, پریشان کی دور دور کا بات نہ تھی. تھوڑی دیر گزری کہ ایک قول موصول ہوئی ان لوگوں کو, انہیں قتل نہ کرو, انہیں بھی بغداد کی جیلوں میں لے جاؤ. ہمیں بھی بغداد لے جایا گیا. 6 مہینے قید رہا. 6 مہینے کے بعد جب قید سے رہا ہوا, سب سے پہلے سیدہ طاہرہ کی حیات طیبہ پہ کتاب لکھی جس کا نام رکھا فاطمہ من المہد الی اللحد, جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے فاطمہ طلوع سے غروب تک. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس کتاب کو اپنے گھروں میں لے کر دیجئے, اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے, بہنوں کو پڑھائیے, ماں کو پڑھائیے, تاکہ ایک کنیز زہرا کو پتہ تو چلے کہ میری زندگی کا راز کیا ہے, ہاں میری زندگی کی خوبصورتی کیا ہے. یہ دنیا کے چاندی اور سونے میں خوبصورتی ہے یا کردار کی پاکیزگی میں خوبصورتی ہے, تربیت اولاد کیا ہے, شوہر کے ساتھ زندگی کا طریقہ کیا ہے, آپ کے گھر میں رہنے کا سلیقہ کیا ہے, ہمسایوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ کیا ہے, اولاد کی تربیت کا طریقہ کیا ہے. اور دوستوں میں روک کے کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھنا حسین زہرا کی گود میں بنا ہے, حسن زہرا کی گود میں پلا ہے. عجب اگر آج حسینیت زندہ باد ہے تو تربیت فاطمہ زہرا کی ہے. آج اگر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شام کو فتح کیا ہے اور جدید جیسے ہنچار کے سامنے کھڑے ہو کر اس قدر جلیل القدر خطبہ دیا ہے, تو یاد رکھنا اس خطبے کو شام کے دربار تک پہنچانے میں فاطمہ زہرا کی تربیت کا اثر. بی بی گھبرائے تو نہیں بیٹھے, بی بی طاہرہ کی تربیت کا اثر ہے. تو میں بات بھول نہ چاہوں, سید نے کتاب لکھ ڈالی اور اگلا جملہ سنیے گا, کیا کمال معرفت تھی. فرمانے لگے جب میں دنیا سے جاؤں یہ کتاب میرے کفن میں رکھنا. اے سید محمد کاظم قزوینی کیوں اس کو اپنے کفن میں رکھنا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں کل جب محشر میں اللہ کے حضور جاؤں گا اور میرا رب پوچھے گا کاظم قزوینی کوئی اپنی بخشش کا سامان لائے ہو؟
کاظم قزوینی کوئی اپنی بخشش کا سامان لائے ہو، میں کہوں گا میرے اللہ اور تو کچھ میرے پاس نہیں ہے، یہی ایک کتاب ہے جسے میں بخشش کے لیے لے کر آیا ہوں۔ سید دفن ہو گئے، کتاب دفن میں ان کے سینے پہ رکھ دی گئی، 17 سال کے بعد۔ پہلی بات ہے میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں نا، میری سینس پڑھے بچے نوجوان بزرگان بھی جانتے ہوں گے کتنے دنوں میں انسان کی باڈی جب قبر میں جاتی ہے پھر دماغ ختم، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا ہر بدن مٹی نہیں ہوتا ہے، وہی بدن مٹی ہوتا ہے جو مٹی بننے کے لائق ہوتا ہے۔ کچھ بدن ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ قیامت تک قبر میں سلامت رکھتا ہے، فقط یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا میرا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، میں صاحب ایمان کو بھی درجہ دیتا ہوں، صاحب علم کو بھی درجہ۔ 17 سال کے بعد غور رکھیں، سید کی قبر کو کھولا گیا، حرم کی توسیع ہو رہی تھی، تمام فقہی مراحل طے کرنے کے بعد جب قبر کھولی گئی 17 سال کے بعد، جب قبر کھلی مٹی ہٹی، نہ چہرے پہ کوئی حرف، نہ کفن پہ کوئی حرف، نہ وسیلے پہ کوئی حرف، کتاب ایسے پڑھی جیسے آج رکھی ہو، کفن ایسے جیسے آج ملا ہو، چہرہ ایسے جیسے ابھی کسی نے دفن کیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس پہ بطول راضی ہو جائے اللہ اسے قبر میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ لہذا میرے دوستوں یاد رکھنا آپ کے مکتب کا جرہ امتیاز قلبی علم تھا اور آج بھی علم ہے۔ اپنی نسلوں کو علوم آل محمد کے ساتھ وابستہ کیجئے۔ کس قدر مشکلات تھی مکتب اہل بیت کے لیے، کس قدر مشکلیں تھی۔ ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہوا اور واقعہ کربلا کے بعد بس معاملہ حل ہو گیا، وہ ادھر مر گیا، امام مدینے چلے آئے، پھر بات نہ سب سے بڑی مشکل، توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پر، جوانوں سے گزارش کروں گا، سب سے بڑی مشکل خانوادہ اہل بیت پہ کربلا کے بعد شروع ہوئی، اس لیے کہ کربلا میں جسم زخمی ہوئے تھے، کربلا میں خون بہایا گیا تھا، لیکن کربلا کے بعد سب سے بڑا حملہ فکر کربلا پہ ہوا تھا، علم کربلا پہ ہوا تھا، روح کربلا پہ ہوا تھا۔ اور کتنی بڑی یزید کی سازش تھی اور اس کے کارندوں کی سازش تھی کہ جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے مدینہ میں وارد ہونے کے فوراً بعد یہ حکم نامہ جاری کیا کہ امام وعظ نہیں کر سکتے، امام خطبہ نہیں دے سکتے، امام مجلس نہیں پڑھ سکتے، امام دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، یعنی گویا علوم اہل بیت کے پورے سلسلے کو پابند کرنے کی کوشش کی گئی۔ نہ مدرسہ بنا سکتے ہیں، نہ امام برگاہ بنا سکتے ہیں، نہ واعظ کر سکتے ہیں، نہ نصیحت کر سکتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں شیعہ نے حیدر کرار کتنا حکیم تھا تیرا امام زین العابدین، کتنا عظیم تھا تیرا مولا زین العابدین۔ جب دیکھا کہ دشمن نے یہ پابندی لگا دی ہے تو جانتے ہیں آپ کے امام نے کیا کیا؟ دنیا کے مختلف علاقوں سے، خالی مدینہ سے نہیں، عرب سے، عجم سے، مصر سے، لبنان سے، برے صغیر سے، خراسان سے، عراق سے غلاموں کو خریدنا شروع کر دیا۔ کسی کو مصر سے بلا لائے، کسی کو خراسان سے خرید لائے، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20، کبھی 30 غلام امام کے پاس ہوتے۔ دشمن کیا سمجھتا؟ امام شاید کھیتی باڑی کرا رہے ہیں، یہ غلاموں کا سلسلہ تھا، امام نہ ان سے گھر کا کام کراتے، نہ کھیتی باڑی کرواتے، اپنے پاس بٹھاتے، ان کی خدمت کرتے اور اپنے نانے کا دین پڑھاتے، پورا سال ان کی فکروں کو پاکیزہ بناتے، اور جب سال گزر جاتا، عید کا چاند نمودار ہونے کے قریب ہوتا، امام انہیں راہ خدا میں آزاد کرتے اور پیغام دیتے، جاؤ میں نے تمہارے بدنوں کو بھی آزاد کر دیا ہے، تمہاری فکروں کو بھی آزاد کر دیا ہے، جہاں سے آئے ہو، جو جہاں سے آیا ہے، مصر والے مصر، لبنان والے لبنان، عراق والے عراق، خراسان والے خراسان، اپنے وطنوں کو پلٹ جاؤ۔ مولا اب ہم کیا کریں؟ فرمایا جو میں نے پڑھایا ہے، جو میں نے بتایا ہے، جو میں نے سمجھایا ہے، اپنے وطنوں پہ واپس جاؤ، جو میں نے بتایا ہے وہ گھر گھر پہنچاؤ، تاکہ
تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ متوجہ بیٹھا میری باتوں پر۔ علوم اہل بیت کا سلسلہ چلا، اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ امام صادق نے یونیورسٹی بنائی تھی اور امام محمد باقر نے آغاز کیا تھا، اور پھر ایسے لائق دوستو حیران ہوتا ہوں میں اپنے اوپر، کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے، میں آپ کی کیا بات کروں۔ اور جناب علی بڑے ہم فلاں 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 ہیں، کتنی حدیثیں یاد ہیں، 10 کا بھی پتہ نہیں ہے، 15 کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے ائمہ کے قرب میں وقت گزارا ہے، محمد ابن مسلم الثقفی یہ چوتھے امام کا شاگرد بھی ہے، یہ 5ویں کا شاگرد بھی ہے، یہ 6 کا شاگرد بھی ہے۔ زرارہ بن عاجل یہ چوتھے امام کا شاگرد بھی ہے، 5ویں کا بھی ہے، 6 کا بھی ہے۔ قمیت اسدی یہ امام باقر کا شاگرد بھی ہے، امام صادق کا شاگرد بھی ہے، اور یہ وہ باکمال شاگرد ہے محمد ابن مسلم ثقفی۔ غور کرنا، لوگوں نے جعلی حدیثوں کی فیکٹریاں لگائی تھی، لیکن محمد ابن مسلم ثقفی نے پیغمبر سے لے کر امام محمد باقر تک سب معصومین کی 46,000 حدیثوں کو یاد کیا تھا۔ 46,000 گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ 46,000 حدیثیں ہاں حضرت محمد ابن مسلم ثقفی نے یاد کی تھی۔ اور میں ایک اشارہ کر کے گزروں گا، چونکہ کچھ باتیں کھولنے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت بڑے امام ہیں جن کے بے حد مقلد ہیں، یاد رکھنا اس امام کو بھی مسئلے محمد باقر کا محمد ابن مسلم سکھایا کرتا ہے۔ آپ کے ائمہ کے یہ لائق شاگرد تھے۔ زرارہ بن عاجل 30,000 حدیثوں کا حافظ ہے، ابو بصیر ہزاروں حدیثوں کا حافظ ہے، اور خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مل کے صلوات پڑھنے والا کتاب پوری طاقت کے ساتھ بلند صلوات۔ امام فرماتے، توجہ میری طرف دیکھیے گا، امام فرماتے ہیں ہاں اگر زرارہ، ابو بصیر اور محمد ابن مسلم نہ ہوتے لوگوں تک ہماری فقہ نہ پہنچتی۔ آج یہ جو حلال حرام آج تو بڑے ہم کر جاتے ہیں، اچھا تو کی اے مجتہد کی شے، اے مجتہد نل کے گل کرنی ہے، اے نہیں جناب ہم کسی کو مرضی کیوں مانے، ہم کسی کی تقلید کیوں کریں۔ ارے خدا کے بندے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ائمہ کے علم کو پوری امانت کے ساتھ تجھ تک پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے آج تو یزیدیت کی گندگی سے بچ کر حسین کا شیعہ بن گیا۔ یہ انہی لوگوں کا کمال تھا، یہ انہی کا کمال تھا، ممبر پہ بیٹھ جاتے۔ زرارہ امام نے فرمایا، سنی امام باقر کا کلام، فرمایا زرارہ مسجد نبوی جایا کرو، زرارہ میرے نانے کا ممبر خالی ہے، زرارہ اس پہ بیٹھا کرو، زرارہ لوگوں کو ہماری فقہ بتایا کرو، لوگوں کو ہمارا حلال اور حرام بتایا کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، امام باقر فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینے میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو، جیسے حلال اور حرام کا نہ پتہ ہو، امام کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہوں۔ قمیت اسدی اور بہرانوں کے ذاکر ہے، مداح اہل بیت، شاعر اہل بیت، بہت بڑا شاعر ہے، اور خالی شاعر نہیں فقیہ بھی ہے، عالم بھی ہے، حدیثوں کا حافظ بھی ہے۔ خود امام باقر بلاتے تھے قمیت آ جاؤ، مجھے میرے جد کی مدح سناؤ، مجھے میرے جد کا قصیدہ سناؤ۔ کیا کمال ہوگا اس قصیدے کا جس کو امام باقر خود سنتے ہوں گے۔ میری طرح توجہ رکھیے، کیا کمال ہوگا۔ جناب لگ جاتی خانوادہ امامت ایک طرف، امام اور امام کے اصحاب ایک طرف، قمیت مدح اہل بیت کرتا، اہل بیت کی شان بیان کرتا۔ جب ختم ہوا نا قصیدہ قمیت کا، غور رکھیے گا،
ایک تھیلی اٹھا کے امام نے درہموں کی کمیت کے سامنے رکھی. کمیت یہ درہم ہے، 1,00,000 درہم ہے. مولا کس لیے؟ فرمایا تیرے لیے. مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا تھا. مولا میں نے یہ قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا. آوازیں کمیت کمیت، یہ درہم قصیدے کا انعام نہیں ہے. قصیدے کا انعام تو جنت ہے. یہ تو تیری زندگی کے گزر وقت کے لیے ہے. کتنا سیانہ شیعہ تھا، کہنے لگا مولا پھر اور سودا کر لوں، کچھ اور سودا کر لوں. ہاں تمہیں کچھ اور مانگ لوں. ماں مولا یہ درہم آپ رکھ لیں، اس کے بدلے توجہ رکھنا یہ 1,00,000 درہم آپ لے لیں، اس کے بدلے مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا کرتا عطا فرمائے. میری نگاہ میں آپ کے ان 1,00,000 درہموں کی اہمیت تھوڑی ہے، آپ کے کرتے کی اہمیت زیادہ ہے. اور کیجیے تمام ایسے لوگ پیدا کیے اہل بیت نے. آپ حیران ہوں گے سپر مین اسلام نامی کتاب اس وقت آپ کے ایمان کے لیے لکھی گئی، غیر مسلموں نے لکھی. دیکھو خدا کس طرح شیعت کو عزت عطا کر رہا ہے. یہ آپ کا میرا کمال نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے. پوری دنیا میں لوگوں نے نعرے لگائے، تاریخیں چلائی، ہم نبی کی حرمت پہ مر جائیں گے، مار دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اگر کسی نے گستاخ رسول پہ حملہ کیا تو وہ حسین ابن علی کا عزادار تھا، جس نے 23 سال بعد بھی دنیا کو باور کرایا نہ ہم کل اپنا مرکز چھوڑا ہے نہ آج اپنا مرکز چھوڑیں گے. باتیں اور ہوتی ہیں، عمل اور ہوتا ہے. تشیع میدان عمل ہے، تشیع راہ عمل ہے. سمجھیے اس کو. کتنے باکمال لوگ. میں ایک جملہ اور عرض کروں میرے دوستو، یقین جانے تاریخ پڑھی، آپ کے ائمہ نے جو کام کیا. دنیا میں جب امام صادق کے علم کا شہرہ پھیلا، مل کے صلوات پر امام جتنی رب نے طاقت دی ہے بلند تر سا. امام کے علم کا شورا پھیلا، لوگ دوڑے امام کی طرف. یونان کے فلاسفہ، چین اس وقت سب سے بزرگ تھا، لوگ آتے تھے امام کے پاس. اور آپ کے امام کا کمال کیا تھا سننا ذرا بولتا. ہر علم میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر آپ کے امام میں پیدا. اگر اس دور کے ساتھ میں مثال دوں تو یوں دے سکتا ہوں. مخصص، عربی میں مخصص کہتے ہیں، ایک علم کے اندر ایک مخصص پیدا کیا. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر آیت میں، جرمیات میں، سماوات میں، ارضیات میں، کلیات میں، الجبرے پہ، بایو میں، کیمسٹری میں، فزکس میں. لوگ آتے، جعفر صادق کون ہے؟ فرماتے میں ہوں، ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں. امام اشارہ کر دیتے، پہلے میرے بدول سے کر لو، پہلے میرے جابر سے کر لو، پہلے میرے ابو بصیر سے کر لو، ادھر سے جیت گئے تو پھر میرے پاس چلے آئے. دوستو ان امام برگاہوں سے ایسے لوگ نکالے. یہ مجلسیں، یہ تو ایک راہ ہے، ان راہوں پہ چلنا سیکھیے. فقط نعرہ مجلس نہیں ہے، فقط 4 آنسو بہانا ثواب ضرور ہے، عاجل ہے. میں عاجل کے مخالف نہیں ہوں، لیکن استفادہ کیجیے نا. 10 دن جو حسین کے گھر آئے تو 11ویں دن اتنا تو آپ کے پاس ہو نا کہ آپ کسی کو راستے میں کھڑے ہو کے شائستگی کے انداز میں بتا سکیں حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. آخر 10 دن آپ حسین کے گھر آئے، آخر آپ 2 مہینے 8 دن ذکر حسین میں آپ نے گزارے. کیا لیا آپ نے؟
کتنا حلال و حرام سیکھا، کتنی توحید کی باتیں سیکھی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجلس میں مولانا ذکر توحید کرے اور آپ ناراض ہو جاتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے نماز کی بات ہو تو کہتے ہیں چھٹو جی اے مولوی دی پٹڑی تو لے گئے. قرآن کی بات ہو پریشان نہ میرے بھائی، میں غلط ہو سکتا ہوں، حسین ابن علی غلط نہیں ہو سکتا، میرے اندر کمی ہو سکتی ہے. مجھے مت دیکھو. کیوں مولا علی نے ناجل البلاغہ میں فرمایا تھا لا تنظر من قالا بل انظر ما قالا، مت دیکھ کہ کہنے والا کون ہے، دیکھ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. سروش کو بدلیے، اپنی تربیت کیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے دوست ہیں ملتان کے، امام حسین کے خطبات میں PhD کی ہے، مدینہ سے لے کر کربلا تک. ناراض نہ ہونا دوستو، میں تو آپ پہ طنز کرنے نہیں آیا. سید و طالب علم ہوں، شریف ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بتاؤں کتنے خطبے آپ نے امام حسین کے سن رکھے ہیں، کتنے خطبے امام کے آپ نے پڑھے ہیں. کیا کربلا یہی تھی کہ رات کے اندھیرے میں امام نکلے اور پہنچ گئے کربلا اور پھر جنگ ہوئی اور امام شہید ہو گئے اور یزیدیوں نے طبل بجا لیے اور بیویاں قید ہو گئی اور واپس ختم؟ نہیں. کربلا جس نے نبیوں کی محنتوں کو بچایا ہے، کربلا جو بقائے دین کی ضمانت ہے، کربلا جس کا ذکر، جس کی فکر، جس کا مقصد تینوں زاویوں پہ علامہ علی نقی نقن آل اللہ مقامہ فرماتے تھے اے حسین کی کربلا تیری عظمت کے کیا کہنے، تیرا ذکر ہو تو عبادت ہے، تیری فکر ہو تو سعادت ہے، تیرے مقصد کو پا لیا جائے تو ذریعہ نجات ہے. بدلیے اپنی روشوں کو. لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ فقط ایک ربائی لکھ دینے سے آپ حسینیت کا پرچار نہیں کر رہے. جی سوشل میڈیا پہ خطبہ دے امام حسین کا، مولا علی کا خطبہ ڈالے سوشل میڈیا پہ. ہماری ایک بہن ہے بی جی خان کی، الحمدللہ آپ کی دعا سے میرا بھی ایم فل مکمل ہو گیا اور میں امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات پہ PhD کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز. ایک بہن ہے بی جی خان کی جنہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات پہ PhD کی ہے. وہ نکلے آپ انجلسیوں کون کہتے ہیں ہم نہیں، ہمیں نہیں ہونے، کیوں نہیں ہونے دیتا؟ اب چلیں تو صحیح، آپ چلیں نہج البلاغہ پہ کام کریں، آپ چلیں صفت سجادیہ پہ کام کریں، آپ چلیں دعائے ابو حمزہ سمالی پہ کام کریں، آپ چلیں دعائے کمیل پہ کام کریں. دنیا کو بتائیں نا جو تم تشیع کا چہرہ سمجھ رہے ہو وہ تشیع کا چہرہ نہیں ہے. تشیع کا چہرہ یہ ہے کہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، علی اللہ کا ولی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد پر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل، مل کے پوری طاقت سے بلندتر صلوات پڑھے محمد. اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی. عزاداری نعمت ہے، عزاداری خدا کی عطا ہے. آپ خود سے عزادار نہیں بنے، کوئی آپ کا کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں. یہ جو میں پر بول رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں، یہ بھی میرے رب کی عطا ہے کہ جس نے میری زبان کو گندگی سے بچا کر حسین کے ذکر پر لگا دیا. اور ان چیزوں کی طرف توجہ کیجیے. روزانہ تھوڑا کتنا وقت دیتے ہیں آپ امام حسین؟ سوچئے میرے جوان موسیقی امام زمان کے لیے تیاری کریے نا. یہ مجلس ذریعہ ہے. دیکھیے آپ جہاں سپاہی کیا یہ وہ کیا عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو جہاں فوجی تیار ہوتا ہے؟ جی یہ اکیڈمی ہے، یہ امام زمان کی اکیڈمی.
دنیا کی فوجوں کے ہاں بدن تیار ہوتے ہیں، یہاں روحیں تیار ہوتی ہیں۔ تیار ہونی چاہیے۔ آج اگر ہم کتنی دعا مانگتے ہیں، یقین جانو میں بہت ڈرتا ہوں، امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہوں، ڈرتا بہت مانگتا ہوں، اس لیے کہ نہ مانگنا بھی کفر ہے، لیکن ڈرتا بہت ہوں۔ اگر ابھی آ گئے تو میں تو تیار ہی نہیں ہوں۔ اگر ابھی آپ سارے ماشاءاللہ سوچیں، اب میرے پاس تھوڑا کم ہے، انشاءاللہ کل اس پہ آگے سے حاصل پاس کروں گا، میں سوچتا ہوں یہ کہ اور آپ بھی سوچیں نا، اگر ابھی مولا کر میری اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، اللہ نے قبول کرنی۔ وہ کہتا ہے ادعونی قال ربکم ادعونی استجب لکم، سب کہتے ہیں تم پکارو میں جواب دوں گا، ہم نے پکارا میرے اللہ، حسین کے مجلس کا صدقہ ہمارے مولا کا ظہور فرما۔ اگر ابھی دعا قبول ہو گئی اور امام تشریف لے آئے، کتنی تیاری ہے؟ امام کی فوج میں جانے کا میں لائق، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اس قابل ہوں امام کی فوج میں جا سکوں۔ وہاں تو مجلس تو نہیں پڑھنی پڑے، وہاں نعرے تو نہیں لگیں گے جی، وہاں گاڑی سے اتر کے لوگ ہاتھ تو نہیں چومیں گے، وہاں قبلہ آگے بات تو نہیں ہوگی، وہاں تو معاملہ اور ہوگا۔ ہوں اس لائق امام کے سامنے آنے کے قابل ہوں۔ دوستو آخری لفظ کہہ رہا ہوں، یقین جانیے ہم نے اپنے 10 سال بچے جتنا بھی اپنے امام کو مقام نہیں دیا۔ 10 سال کے بچے جتنا، میں مثال دیتا ہوں، اللہ کرے گا سمجھا پاؤں گا۔ میرا 10 سال کا بچہ سکول گیا، مثال دے رہا ہوں، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، کیا حشر ہوگا اس باپ کا جس کا بچہ آدھا گھنٹہ سکول سے لیٹ ہو گیا؟ کیا حشر ہوگا اس ماں کا؟ پورے گھر میں قرآن بجتا ہے، بولو ناراض ہو گئے ہو بھائی، میں آپ کو ناراض کرنے کیوں نہیں آیا، لیکن جھوٹ بھی تو آپ سے نہیں بول سکتا نا، سچ تو کہنا نا آپ کو، سچ کہوں یا نہ کہوں بھائی، گھبرا تو نہیں ہے میرے بات، سچی بات کرنی ہے نا آپ سے، تو سچی بات سنیے نا، پھر حوصلہ کیجیے۔ 10 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں آیا بچہ، بچ گئے، جتنی اپروچ ہے اتنا کام شروع ہو گیا، ڈی پی او، ڈی سی او، پولیس، دوست، عوام، وہ پتہ کرو بچہ کہاں گیا۔ کتنے سال ہو گئے امام نہیں آیا۔ کبھی صبح اٹھ کے رویا ہوں، کبھی امام کے لیے تڑپا ہوں، کبھی میرا کلیجہ رویا ہے، کبھی صبح اٹھ کے میں نے سب سے پہلے غسل کیا اور قرآن کھول کے بیٹھا ہوں، تنہائی میں رو رو کے دعا مانگی ہو، یا اللہ اب بھیج میرے مولا کو، نہیں گزارا ہوتا مولا کے بغیر۔ لگتا یہ ہے کہ ہمارا مولا کے بغیر گزارا ہو رہا ہے نا، تو اسی لیے نہیں بولا، یہ سچی بات ہے، ہمیں تڑپ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سنا ایک مولانا نے آپ کے گھر آنا، جانتا ہوں پورا پاکستان جو پھرتے لوگ 2 دن پہلے تیاری کرتے، یہ کمرہ ہے جہاں مولانا بیٹھے کے، یہ کھانا پکانا ہے، یہ مینیو بنانا ہے، یہ مولانا کیا ہے؟ یہ گنہگار آدمی ہے نا، ایک اس کے ساتھ ایک نسبت ہے کہ یہ آل محمد کے مکتب کا ذاکر ہے، واعظ ہے، خطیب ہے، جو کوئی بھی ہے، لیکن یہ نسبت اور امام زمانہ کی نسبت کوئی درمیان میں جوڑ نہیں ہے۔ دعا مانگ رہا ہوں، تیاری نہیں کر رہا، دال سودا لاتا ہوں، کبھی نہیں سوچا جو غذا کھلا رہا ہوں بچوں کو، ان کو امام کے لیے تیار کرنا ہے، خمس نہیں دیا، زکات نہیں دی، بہن کا حق نہیں دیا، بیٹی کا نہیں لیا، اور چلا ہوں میں امام زمانہ کو بلانے۔ حرام کھلا کے امام کو نہیں بلا سکتے، بنیاد تشیع رزق حلال ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل جب روزے عاشور، دوستو ان تاریخوں کو پڑھیے اور سنیے۔ بی بی طاہرہ نے پوچھا، اے میرے ویر حسین، اے میرے ماں جائے،
اے دوش پیغمبر کے سوال، اے وہ جس کے لیے رسول کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھے بتا، یہ لوگ جو تیری تلواروں کو تیز کر رہے ہیں، نیزے تیار ہو رہے ہیں، تیر تیار ہو رہے ہیں، تجھے مارنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا یہ تجھے جانتے نہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، امام نے کیا فرمایا؟ جانتے، جانتے، بالکل جانتے، اور جانتے تھے، اس لیے کہ جو نہیں جانتا اس کا انجام اور جانتے ہیں۔ میرے بھی آپ جو دوشے پیغمبر کے سوار تھے اور نانا مدینے کی گلیوں میں آپ کو لے جاتے تھے، کیا یہ مناظر انہوں نے یا ان کے اجداد نے نہیں دیکھے؟ دیکھے۔ کیا وہ لوگ، آپ ذرا سوچئے نا، ذہنوں کو لے جائیے کربلا، کیا جب رسول اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے یا ایھا الناس فاعرفوہ ھذا حسین بن علی، او لوگو اسے پہچان لو، یہ حسین ابن علی ہے، انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ، محب و محبی فی الجنہ، یہ خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ کیا یہ حدیثیں ان لوگوں نے نہیں سنی تھی؟ کیوں قتل کرنے آئے؟ کبھی سوچا ہے؟ امام نے جواب دیا، غور کرنا امام کے جواب، ابھی جب یہ سب کچھ جانتے ہیں تو آپ کو کیوں قتل کرنے آ رہے ہیں؟ فرمایا یا اختی زینب انہم لیتبتونہم من الحرام، میری ماں جائی، ان کے پیٹوں کی غذا حرام ہے، اگر غذا حلال ہوتی علی کی بیٹی کی چادر نہ لوٹی جاتی، اگر لوگوں کے بچوں کی غذا حلال ہوتی نبی زادیوں کا پردہ نہ چھینا جاتا۔ دوستو آسان نہیں ہے دین کا بچنا، کتنا خرچ ہوا، منصور دوان کی ملعون کا زمانہ ہے، آدھی رات کا وقت ہے، امام صادق کے گھر کو آگ لگتی ہے، تاریخ کہتی ہے جلتے ہوئے شعلوں سے جعفر صادق اپنی سوئی ہوئی بیٹیوں کو اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے، محفوظ مقام پہ پہنچاتا ہے، دوستو انصار یارو مددگار سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے میں نے آگ بجھنے کے بعد امام کے خانوادے کے محفوظ مقام پہ منتقل ہونے کے بعد دیکھا کہ میرا امام صادق ڈھائیں مار کے رو رہا تھا، چیخ چیخ کے رو رہا تھا، کہتا ہے میں امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میں نے عرض کی، میں نے تسلی دینے کی کوشش کی، میں نے عرض کی فرزند زہرا اتنا نہ رو، آگ بجھ گئی ہے، مولا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، کہتے ہیں بس میرا کہنا تھا، امام کی چیخ بلند ہوئی، سائل میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا، مولا کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریبہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ فرمایا شام غریبہ مجھے وہ آگ یاد آ گئی ہے جسے لگانے والے تھے بجھانے والا کوئی نہ تھا، لگاتے تھے آگ اور کہتے تھے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، اولاد رسول کو۔ دوستو سن پاؤ گے جملہ، ایام اضحیٰ ہے نا، دل چاہتا ہے یہ عبادت بھی پوری ہونی چاہیے۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتے ہیں میں نے ایک 4 سال یا 3 سال کی بچی دیکھی جس کی کیفیت کیا تھی، گردے کے دامن کو آگ لگی، بچی میدان کربلا میں دوڑ رہی تھی، کہتے ہیں بچی دوڑتی، ہوا پڑتی، آگ بھڑکتی، بچی کو شدت کی تکلیف ہوتی، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، ہائے حال رسول تیری غربت، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں جب بچی کے قریب ہوا نا، بچی دوڑ کے پیچھے ہٹی، ہاتھ ننھے ننھے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی شیخ میرے قریب نہ آنا، کہا کیوں بچی؟ کہا تمہیں نہیں پتا میں سید زادی ہوں، میں بطول زادی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دکھائے غم اہل بیت کے علاوہ۔ عزادارو حمید کہتا ہے بچی منع کرتی رہی، میں نے آپ کو بجھا ڈالا، رحم طلب نظروں سے دیکھا، اور دیکھنا کیسے تربیت یافتہ تھے اسے
ایک عجب جملہ کہا بچی نے، یا شیخ حل رأیت طریق النجف، جس نے سمجھ لیا ہے اس نے تو سمجھ لیا ہے، جس نے نہیں سمجھا اس کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا شیخ حل رأیت طریق النجف، اے شیخ نجف کی راہ جانتا ہے؟ کہا میں نے کہا بچی کم سن ہے، نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا میرا دادا علی رہتا ہے، میں کہوں گی دادا دیکھ بیٹے مارے گئے، دادا بیٹیوں کی چادریں لٹ گئی، دادا خیمے جل گئے، دادا میرے رخسار نیلے ہو گئے، دادا میرے گوشوارے چھن گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم اہل بیت کے، الہین روٹی آنکھوں والے ان مومنین کی حاجات کو پورا فرمانا۔ میرے اللہ ہم سب کے حال میں رحمت فرمانا، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمانا، ہمیں امام کے خدمت گزاروں میں شمار فرمانا۔ میرے اللہ جتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سب کو دور فرمانا۔ تجھے واسطہ اس بی بی کا جس بی بی کی چادر دن کی روشنی میں لوٹی گئی، تجھے واسطہ اس مخدومہ کا۔ میرے بازو میں کیا سناؤں گا تم سنو گے، اب اس کو یاد رکھنا۔ خولی ملعون تاریخ کربلا میں وہ غلیظ کردار ہے جس نے نبی زادی کی چادر کو لوٹا تھا۔ بعض روایات کے مطابق نبی زادی کی چادر کو لوٹا تھا۔ امیر مختار کی عادت تھی نا، جب دشمن آل بیت گرفتار کر کے لایا جاتا حضرت پہلے اس سے اس کا جرم پوچھتے پھر سزا دیتے۔ دوستو بس رونا تمہارے مقدر کی بات ہے، بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب خولی آیا نا امیر مختار نے پوچھا لیکن بتا نے کربلا میں کیا کیا؟ کہتا ہے امیر مختار مر جائے گا، سن نہیں پائے گا۔ اب بتا کیا کیا؟ کہتے ہیں جب غریب کا سر تن سے جدا ہوا، گھوڑ سواروں کا ایک دستہ نکلا جسے حکم ملا جاؤ بی بی زینب کی چادر لوٹ لو۔ یہ بی بی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں نا اس لیے کہ میں بے ادبی سے بات نہیں کر سکتا۔ ہاں بہت عزت والی بیویاں تھی، کہا جاؤ چادر لوٹ لو۔ کہا کمینہ بتا تو نے کیا کیا؟ کہتے میں وہاں گیا جہاں نبی زادیاں کھڑی تھی۔ کہا کمینہ بتا پھر کیا کیا؟ کہتے میں نے بی بی کے سامنے جا کر کہا بی بی مجھے چادر دے لو۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں مانگتا رہا، بی بی جسم سے لپیٹتی رہ گئی، اور جس کا غازی مارا گیا اور جس کا اکبر مارا گیا وہ لپیٹتی نہ تو کیا کرتی؟ کہا پھر کیا کیا؟ کیسے پڑھوں، کیسے بیان کروں؟ کہا میں نے تنگ آ کر چادر میں ہاتھ ڈالا، میں اپنی طرف کھینچتا، نبی ذاتی اپنی طرف کھینچ دی۔ کہا جب چادر پوری نہ اتری میں پیچھے ہٹا، تازیانہ اٹھایا، آواز آئی مائی جانا، عبادت قبول فرما، بارے ہماری خطائیں معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، اب کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما، نیکی اور حسنات میں اضافہ فرما۔ جناب آپ کے سال ثواب کے لیے کہا گیا مالک ان کے درجات بلند فرما، جن کی صحت و سلامتی کے لیے کہا گیا مالک تو جانتا ہے سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مالک حاضرین کی حوائج کو پورا فرما، اس عزا خانے کو تا قیام امام زمان آباد اور شاد فرما، امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔